4 ستمبر کی رات عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، ریاست کے پاس ہیں۔ جب عدالتوں سے باہر ہوتے ہیں، جیلوں سے باہر ہوتے ہیں تو بھی نہیں آتے نا۔ جاکوزی بھی ہے، سونا بھی ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے ایک ایئر میٹرس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ 4 ستمبر کی رات عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ حکومت کے جو جھوٹ ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، یہ ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وکیل صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جی نے، بالکل، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ چپ کیوں نہیں ہوا ہے، اوکے اس کو چپ کرا لیتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے آج عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت وغیرہ تھی، تو 9 عدد مقدمات میں ضمانتیں خارج ہوئی تھیں عمران خان صاحب کی، کیونکہ عدم پیروی تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں میں آئے نہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، ریاست کے پاس ہیں۔ تو عمران خان صاحب چونکہ آئے نہیں عدالت میں، تو اس لیے ان کی 9 مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب خارج ہو مرضی گئی۔ سے نہیں آئے، یہ جج صاحب بتائیں گے، لیکن ضمانتیں تو خارج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کا جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے جو سائفر کیس میں اگلا ریمانڈ دیا، تاریخ دی تھی، انہوں نے ایک اور کیس میں جب اپنی اسپیشل عدالت سے نکل کے ایک اور عدالت میں انہوں نے کیس کی سماعت کی، تو شاہ محمود قریشی کی انہوں نے عدم پیروی پر جو ضمانت تھی وہ خارج کر دی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ شاہ محمود قریشی نہیں آئے اس لیے، تو یہ دلچسپ کام ہے۔ اب کہتے ہیں نا جب عدالتوں سے باہر ہوتے ہیں، جیلوں سے باہر ہوتے ہیں تو بھی نہیں آتے نا۔ ہاں تب بھی نہیں آتے، لیکن تب عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ قانون کے مطابق عدالت بلائے گی یا اگلی تاریخ دے گی، تو جو کام کرتی ہے اس صورت میں وہ بھی تو عدالت ہی کرتی ہے نا۔ یعنی میں عدالت نہیں آیا تو عدالت مجھے بلانے کے لیے یا تو اگلی تاریخ دے گی یا عدالت میرے وارنٹ جاری کرے گی، تو جو کام کرے گی وہ عدالت ہی کرے گی۔ تو اگر میں ضمانت پہ نہیں آیا، میں پیشی پہ نہیں آیا، تو عدالت نے ہی اگلی تاریخ دی ہے نا، تو اس پہ اعتراض عدالت ہی کر رہی ہے، وہ عدالت اس وقت بلا لیتی۔ تو یہ بہرحال سچویشن ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب یہ بتا رہی جو اسلام آباد میں بارش ہوئی، ہمیں تو اسلام آباد کی پتہ چل رہی تھی، یہ بہت ہی زوردار بارش ہوئی اور درخت وغیرہ جڑوں سے اکھڑ گئے اور کافی نقصان وغیرہ ہوا۔ تو ہاں کافی حد تک باقی بھی ٹھنڈا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کی جو سیل کی چھت تھی وہ ٹین کی چادر تھی، جو بہترین سہولیات والا عمران خان صاحب کے پاس کمرہ ہے انسپیکشن کے بعد، ہاں، تو وہ ٹین کی چھت تھی، وہ ٹین کی چھت اس تیز ہوا سے اڑ گئی، تو عمران خان صاحب کے سیل میں بارش کا پانی آتا رہا اور جو میٹریس عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے وہ بھیگ گیا، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں سو سکے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتا رہے ہیں، اچھا یہ جو حکومت نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو ہفتے میں 2 بار ان کے اپنے پیسوں سے ان کی فرمائش پر دیسی مرغی اور دیسی گھی میں بکرے کا گوشت یہ ان کو پکا کے کھلایا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی کبھی کبھار چکن کا پتلا شوربہ دیا جاتا ہے، یہ بتایا گیا وکلا کی جانب سے۔ تو ہاں یہ جو ہے نا کہ عمران خان صاحب کو دیسی مرغی پکا کر دی جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا۔ آپ شیر افضل مروت صاحب جو بتا رہے ہیں اس پر مسلسل عدالت بھی عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور یہاں کیوں رکھا گیا ہے یہ سوال ہو رہا تھا۔ اب عمران خان کو ایک بیٹر کلاس دے دی گئی ہے، یہ حکومت نے کہا تھا، 4 سیل دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عدد لیٹر ہے آفس آف دا سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک ان کی جانب سے جاری کیا گیا، اور یہ جو لیٹر ہے اس لیٹر میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں لکھی ہیں، فردر مور دا فالوئنگ انفارمیشن از ان ریسپیکٹ آف دا سیڈ کنوکٹڈ پرزنر آن prescribed proforma is given below. Question: whether the prisoner is a casual or habitual criminal, the detail of all cases against him may be provided. اب یہاں انہوں نے آنسر میں لکھا ہوا ہے کیجول، ایک یعنی عادی مجرم ہے یا یہ ایک کیس ہے، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کیس ایک ہے۔ offense and sentence:
پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی مقدمے کی تفصیل لکھی ہے. 174 آف دا الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ سینٹینس ٹو 3 years. ٹھیک ہے, اسپیشل انویسٹیگیشن فائن 1 لاکھ روپے کا 6 مہینے یا 6 مہینے اس میں اضافہ ہو جائے. یہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. آگے اس میں لکھا ہوا ہے پریویس کنوکشن, تو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کے بعد اس میں اس شخص کے بارے میں مزید معلومات کیا ہیں وہ بتا دیا گیا. پروف آف گزٹڈ آفیسر دیٹ از ڈپارٹمنٹ سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دا کنسرن ڈپارٹمنٹ, یہاں کوئی جواب نہیں ہے. اب آگے لکھا ہوا ہے ہیز ان دا پروسیڈنگ فائنینشیل ایئر پیڈ منیمم انکم ٹیکس آف, اب اس میں ایک اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے 600,000 اور مور ناٹ اویلیبل, یہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے لکھا گیا. آخر میں لکھا گیا دا ڈیٹیل آف اکوموڈیشن اویلیبل فار بیٹر کلاس. اب آگے لکھا ہوا ہے نو اسپیسیفک اکوموڈیشن از اویلیبل. تو یہ جو بیٹر کلاس ہے یہ اٹک جیل میں نہیں ہے, بتایا جا رہا تھا نا. ٹھیک ہے, اٹک جیل میں بیٹر کلاس نہیں ہے, عمران خان کو دے دیا گیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک جیل کے حوالے سے وہاں جتنا اچھا ماحول ہے وہ عمران خان صاحب کو مہیا کیا گیا ہے. میں وہی تو کہتا کہ جاکوزی بھی ہے, سونا بھی ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے, ایک ایئر میٹرس بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. وہ جس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں ان سے تو مجھے لگا ان سے مجھے لگا کہ بحریہ گرینڈ ہوٹل ہے یا پھر یہ کیا نام ہے سرینا, ہمارے یہاں مثالی جو ہوٹل ہیں تو شاید یہ سرینا کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں تھیں. اب یہ لیٹر بھی آ چکا ہے ایک کے بعد ایک. بیچ لگژری کراچی کے مہنگے ہوٹلز میں آپ نیچے چلے گئے, مگر آپ پی سی کی بات کریں, آپ اواری کی بات کریں, ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہاں پر عمران خان صاحب کو بیچ میں کوئی لگژری دی جا رہی ہے جیل کے یا نہیں, یہ سوال تھا. تو اس کا جواب جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے لکھ کر دے دیا. 13 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے جوڈیشل ریمانڈ, دوبارہ دیا جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا, گاڑی روکو, اتارو, ایک اور جگہ گرفتار کرو, اور ایک اور کیس میں گرفتار کرو, اور ایک اور کیس میں گرفتار کرو, ان کے کیس میں یہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ ہوگا, وہ باہر ہی نہیں آئیں گے. کیوں نہیں ہوگا جب چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سڑک پر یہ ساری چیزیں ہوں, عمران خان کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں, عمران خان کے کیس میں اس لیے نہیں ہوگا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے ویژولز میں انٹرسٹنگ ہے, نہیں انٹرسٹنگ ہے دیکھنے میں, فل آف ایکشن ہے, خبر والا جوس ہے اس پہ, بالکل ہے. الجزیرہ پہ, بی بی سی پہ, سی این این پہ, فاکس پہ دیکھا آپ نے اس کو؟ نہیں دیکھا ہے نا. اگر یہی سب کچھ اسی طرح سے گاڑی روکو, نکالو, وکیل کو باہر بلاؤ, پیچھے خاتون کھڑی ہوں اور وہ کہہ رہی ہوں ہٹیں, مجھے ان سے ملنے دیں, ان سے بات کرنے دیں, آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں کیا کر رہے ہیں, اور اما جی آپ پیچھے ہٹ جائیں, ہو رہا ہو, تو کیا یہ عمران خان کے کیس میں ہوگا؟ اور اگر یہ ہوگا تو پھر الجزیرہ, بی بی سی, سی این این, اسکائی, آپ کو فاکس پہ, ان سب چیزوں پہ یہ خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی. دنیا بھر کی میڈیا پر. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ عمران خان کی ایک سزا معطل ہو چکی ہے نا. اب عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اٹک جیل میں سزا نہیں کاٹ رہے, عمران خان انڈر ٹرائل حراست میں ہیں. یہ عامر فاروق صاحب کا باقاعدہ عدالت میں دیا گیا ریمارکس سے میں بیان کہنے والا تھا پہلے. تو عامر فاروق صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب سزا نہیں کاٹ رہے, اب عمران خان انڈر ٹرائل کسٹڈی میں ہیں. تو یہ تو کسٹڈی ہے عمران خان صاحب, اب تو سزا پہ نہیں ہے, سزا وہاں پہ قیدی نہیں ہے اس طرح سے. 13 کے بعد کوئی اور کیس آ جائے گا؟ کیسز پہلے 180 پلس کیسز ہے, نہیں مطلب 9 مقدمات میں تو ضمانتیں بھی خارج ہیں, 9 مئی بھی ہے نا. تو ابھی تو بہت ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اور بھی ہیں, اب بہت ہیں, اور عمران خان صاحب ابھی اندر ہیں یہاں پر. ہاں, یہاں سے عمران خان صاحب اڈیالہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہاں سے عمران خان صاحب کی کلاس بیٹر ہوگی یا نہیں ہوگی, عمران خان صاحب کو محفوظ کھانا جسے وہ گھر کا کھانا کہتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو ڈے 1 سے مل رہا تھا, ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ عدالتیں دے سکتی ہیں, لیکن جو سینئر صحافیوں سے میں نے مختلف لوگوں سے بات کی, یا میں نے پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے اور پی ٹی آئی کچھ دوستوں سے رابطہ کیا, ان کا کہنا ہے نہیں ملے گا. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے جیل کاٹ رہے, ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ کہیں گے کہ مجھے جیل سے نکالا جائے,
کل کی تاریخ میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کا جیل میں 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، اور وہ جو جیل ہے وہ کیسے کٹ رہی ہے؟ آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں اندر اس وقت کوئی انتہائی درجے کی پریشانیاں ہیں، جو لوگ جیل سے باہر آ رہے ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، بندہ ٹین کی چھت اڑ گئی، اس کے بعد اس کے کیمرے لگا دیے گئے، اتنی اونچی دیوار ہے ٹوائلٹ کی، لیکن بندہ ٹھیک ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جیل کاٹنا جو ہے یہ واقعتاً بڑی مصیبت بننے جا رہا ہے بہت سوں کے لیے، اور پریشانی ان کی بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔